پیاس کی شدت، پانی کا قطرہ نہیں، اور آگے انسان کی شکل میں درندے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب سارے جان نثار شہید ہو گئے، تھوڑا سا سنا بھی دیتا ہوں، جب سارے جان نثار شہید ہو گئے تو پیچھے اہل البیت رہ گئے۔ اہل البیت، سب سے پہلے شہید کا نام بتاتا ہوں، مسلم بن اوسج، جو امام صاحب کے، امام علی مقام کے قافلے میں جو پہلے شہید ہیں، مسلم بن اوسج۔ اور ان کی طرف سے جو دو پہلے قتل ہوئے، سالم اور یسار، اور ان کو قتل کرنے والے تھے عبید اللہ بن عمیر الکلبی۔ ایک ابن زیاد کا غلام تھا، ایک ربیعہ بن زیاد کا غلام تھا، وہ دونوں نکلے تو اس کے مقابلے کے لیے بربر بن خضیر اور حبیب بن مطاہر نکلے حسین علی مقام کے لشکر سے۔ تو عمیر بن وہب کلبی وہ کوفے سے اٹھ کے آئے تھے، کوفے سے بیوی سمیت آئے تھے، بیوی کا نام ام وہب، حبشی تھے۔ کہنے لگے مجھے اپنے اوپر قربان ہونے تھے، میں اکیلا ان دونوں کو کافی، ان دونوں کو ہٹا دے۔ اور ننگے بدن تھے، ننگے بدن، جسم پہ کچھ نہیں۔ کہا میں تو مرنے ہوں، میں کیوں زیرہ پاما جو میں جیونا ہے، میں تو مرنا ہے۔ ننگے بدن تھے۔ تو ان کی بیوی نے کہا ان کو جانے دیں، ہم دونوں نے آپ پر قربان ہونے کی نیت کی ہوئی۔ ہم نے کہا اچھا اللہ تجھے جزا خیر دے، جاؤ۔ تو اس اکیلے نے دونوں کم بختوں کو جہنم میں پہنچا دیا، سالم اور یسار۔ تو ان میں سے ایک آدمی بولا ہوئے یہ مرنے آئے ہیں، اگر اکیلے لڑو گے تم سب کو مار دیں گے، اور تسی تو جیون دے طلبگار ہو، مرن دے طلبگار ہے، مرن والے نو مارنا کوئی سوکھا کام ہوندا ہے، وہ ان پر کٹھے حملہ کرو۔ پھر حملہ عام ہوا تو پہلے شہید ادھر سے مسلم بن اوسج، جب وہ گر رہے تھے تو کہہ رہے تھے حسین کی حفاظت کرنا جب تک سانسوں میں سانس باقی۔ آپ کے لشکر میں ادھر زہیر بن القین، یعنی رائٹ سائڈ پر زہیر بن قین ایک چھوٹا جھنڈا، لیفٹ سائڈ پر حبیب بن مظاہر ایک جھنڈا، درمیان میں آپ کے بھائی عباس بن علی جن کے ہاتھ میں بڑا جھنڈا تھا، اور بڑا نشان کا جو علامت تھا وہ عباس بن علی کے درمیان میں تھا۔ 32 گھوڑ سوار تھے اور 40 پیدل تھے۔ جب انہوں نے پہلا حملہ کیا تو 32 نے 3000 کا منہ پیچھے کر دیا۔ تو ابن زیاد نے کہا پہلے ان کے گھوڑوں کو مارو، ان کے گھوڑوں کو مارو۔ تو 500 تیر اندازوں نے کٹھے ان کے گھوڑوں پہ تیر چلائے تو سب کے گھوڑے گر کے ختم ہو گئے۔ پھر ساری پیدل ہو گئے، تو پھر میں اٹک جاتا ہوں، اس لیے پھر میں آخر میں بیچ میں زہیر کی شہادت سنا دوں۔ زہیر بن القین، جب نماز کا وقت آیا، ظہر کا وقت داخل ہوا تو آپ نے اشارہ کیا زہیر یہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دے۔ ہاں، اگر 1439 سال میں نماز کی معافی ہوتی تو اہل کربلا کو ہوتی، لیکن حسین نے سجدے میں سر رکھ کے بتلایا کہ نماز نہیں چھوٹ سکتی، سر کٹ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے ہو کر کہا کہ بھائی نماز کے لیے جنگ روکو۔ تو کوفی لشکر کا ایک سردار تھا حسین بن نمیر، اس نے کہا تمہاری تو نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا لعنت تجھ پر، تیری نسلوں پر، جس گھر کی تو فعل نماز ملی انہی کی نہیں ہوتی اور تمہاری ہوتی ہے۔ تو واپس آ کر کہنے لگا کہ وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے۔ فرمایا نماز تو نہیں چھوٹے گی نا۔ یہ فیصل آباد والوں کو نہیں، 7 بر اعظم کے ایمان والوں کو پیغام ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، نماز نہیں چھوٹ سکتی، نماز نہیں چھوٹ سکتی۔ اللہ کی قسم کوئی مسئلہ نہیں تھا اگر یہ چھوڑ دیتے۔ جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو ہنس پڑے۔ بہن نے پوچھا اے کیڑا ہاسے دا ویلا ہے، موت سر تے کھلوتی ہے۔ فرمایا بہن ابھی اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے، کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، موجوں ہو گئی، لینے کے لیے آ چکا ہوں۔
چھوڑ دیتے تو پھر گلستان کالونی والوں کو بھی گنجائش مل جاتی، چھٹی جا سکتی ہے۔ 6 بر اعظم کے انسانوں کو پیغام دیا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ، نماز نہیں چھوڑ سکتی۔ فرمایا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو، صلاۃ خوف۔ آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ کی، 15-20 تو پہلے شہید ہو چکے تھے، پھر آدھوں جنہوں نے نماز پڑھی تھی انہوں نے جنگ کی اور دوسروں نے جا کے نماز ادا کی۔ اصل سے پہلے سب جب زہیر گرنے لگے تو انہوں نے حضرت حسین کے کندھے پر یوں ہاتھ مارا، گرتے گرتے اقبل ہدیت ہادیا مہدیا اليوم تلقى جدك النبي حسنا والمرتضى عليا والشهيد الجعفر الكمية واسد الله المحيا۔ ہاں آگے بڑھ، تیرے لیے تیرا نانا پھولوں کے ہار لے کے کھڑا ہوا، آگے بڑھ، آج تیری ملاقات کا دن ہے۔ آج تو اپنے بھائی حسن سے ملے گا، باپ علی سے ملے گا، چچا جعفر سے ملے گا، اسد اللہ حمزہ سے آج تیری ملاقات ہے۔ ان اشعار کے ساتھ آپ نے جان اپنے اللہ کو سپرد فرمائی۔ جب سارے جان نثار ختم ہو گئے، اب اہل البیت کی باری آئی تو سب سے پہلے آپ کے بیٹے علی الاکبر نے تلوار اٹھائی گا، ابا جان آپ سے پہلے مرنا چاہتا ہوں، آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتا، آپ سے پہلے مرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ ہم نے کہا بڑھو اللہ کے نام پر، جا ملو اپنے اجداد کے ساتھ۔ تو بڑے حسین تھے علی الاکبر، جس طرف گئے وہ آگے آگے، کوفی آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے، پر 1 اور 3,000 کیا مقابلہ تھا۔ آخر خاک و خون میں لوٹائے گئے، تڑپ کے گرے۔ تو پھر حسن کے بیٹے قاسم کا چچا، میں نے جانا اس قافلے میں، اس حسینی قافلے میں اہل البیت وہ 17 قتل ہوئے، ان میں سب سے حسین قاسم تھے، قاسم بن حسن، قاسم بن حسن۔ جب ان پر تلوار کا وار پڑا تو ان کا ہاتھ کٹا اور نیچے گرے تو انہوں نے کہا یا اماں، ہائے چچا۔ تو حضرت حسین زخموں سے چور ہو چکے تھے، لیکن جس سے بجھتی شمع بھڑکتی ہے، اب زخمی شیر کی طرح لپکے اور کائی کی طرح مجمع کو چیرا۔ جب وہاں پہنچے تو وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور خاک و خون میں لت پت تھے، تو اٹھا کے سینے سے لگایا۔ ان کی آخری ہچکیاں ان کے سینے پہ ختم ہوئیں۔ کہنے لگے بھتیجے، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، آج وہ تیری مدد کو نہیں آ سکتا ہے، لیکن ایک دن آنے والا ہے جب تیرے نانے کی عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ پھر ان کی لاش کو اٹھایا، عبداللہ بن حسن، ابو بکر بن حسن، قاسم بن حسن، علی بن حسین لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، علی کے بھائی لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ اپنے بھائی عباس بن علی، محمد بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، ابو بکر بن علی اور حسین بن علی، 5 بھائی پہلے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ اون بن عبداللہ بن جعفر، محمد بن عبداللہ بن جعفر، عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل، جعفر بن مسلم بن عقیل، عبداللہ بن مسلم بن عقیل، عبداللہ بن ابو سعید بن عقیل، یہ سب اہل البیت ہیں جن کے لاشوں کے انبار ہیں۔ اور آخر میں ایک بچہ 2 سال کا عبداللہ، آپ کو خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ اس بچے پر بھی کوئی اس طرح کا ظلم و ستم ڈھائے گا، تو آپ جب اکیلے رہ گئے تو آپ نے کہا عبداللہ کو بھیجو۔ آخری ملاقات بیٹے سے،
تو اس کو سینے سے لگایا، چوم کے یہاں بٹھایا، ابھی تقدیر کا کچھ امتحان باقی تھا۔ 2 سال کا بچہ، شامی لشکر سے بنو اسد کا ایک بنو ابن الموقد، اس نے تیر جو چلایا خطا بھی جا سکتا تھا، یہاں آ کے لگا اور پار ہو گیا، بچے کی گردن ایسے ڈھلک گئی، یہاں امام علی مقام۔ ارے بھائیو، میں قطر ہاسپٹل گیا کسی کام، تو وہاں کسی کا بچہ تھا منگوڑے میں ہاسپٹل میں، ویسے تڑپ رہا تھا، پتہ نہیں اس سے کیا تھا، اور اس کی ماں ایسے اس کو کھڑی دیکھ، یہ منظر میں آج تک نہیں بھولا۔ اس ماں کے چہرہ، صرف اس کی آنکھیں نہیں رو رہی تھی، مجھے اس کا سارا وجود روتا ہوا دکھائی دیا۔ اس بچے کے اوپر ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں، اچھا نہیں کیا، مجھے نہیں پتا اس کو کیا تھا، وہ ایسے ایسے بے قرار ہو کے تڑپ رہا تھا۔ یہ 2001 کا واقعہ ہے، 16 برس گزر چکے ہیں، میں واقعہ نہیں بھول سکا ہوں۔ اس باپ کو سوچو جس کے سامنے 2 سال کے بچے کے گردن کے تیر پار ہو گیا ہو، اور پھر وہ خون، یہاں بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، میرے رب، بس تو راضی ہو جا، تو راضی ہے تو کم ہی بڑھ گئے۔ یہ پیغام ہے فیصل آباد کے تاجروں کو، پورے ملک کے تاجروں کو، پوری دنیا کے اہل ایمان کو، کہ اللہ کو پانے کے لیے ہر سودا قبول ہے، قبول ہے۔